کچھ دن قبل حریم شاہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ حریم شاہ اور ایک عورت کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد بات جو ہے وہ تھانے تک پہنچ گئی. حریم شاہ کی تصویر بھی تھانے سے باہر آئی جس کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی جو ہے وہ بحث بھی چھڑی رہی اور مختلف قسم کی خبریں بھی سامنے آتی رہی. اصل واقعہ کیا تھا ہم جانتے ہیں حریم شاہ سے. حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. حریم شاہ، یہ واقعہ کیا تھا؟ آپ اور ایک خاتون کے درمیان اصل میں تنازع کیا تھا یہ؟ جی بالکل، ایک واقعہ جو پیش آیا مری روڈ پہ وہ یوں تھا. خیر میں بہت مختصر بتاؤں گی. واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت جو تھی گاڑی کے اندر سے ہمارا بیگ لے کے بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے 15 پہ کمپلین کیا اسی وقت جب وہ بیگ لے کے بھاگ گئی تھی. اور دوسرے دن یہ ہوا کہ تب تو 15 نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا، کوئی ہیلپ نہیں کی اور وقت پہ آئی نہیں، کیونکہ یہاں کی پولیس کا یہی ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں اور گھنٹوں ویٹ کرتے رہیں اور بار بار ریمائنڈ کرواتے رہیں اور بار بار کال کر کے انفارم کرتے رہیں، تو تب جا کے پولیس اور وہ ایکشن لیتے ہیں اور بہت لیٹ ہوتے ہیں. مطلب جلد از جلد یا اسی وقت اگر وہ ایکشن لیں تو میں بھی ایسے کرائم یا ایسے جرم جو رونما ہوتے ہیں تو وہ پیش ہی نہ ہو سکیں. اتنے میرے خیال میں اب میں کیا کہوں پولیس کو. خیر دوسرے دن جو ہے جو وہ بیگ اپنے ہمراہ لے کے بھاگی تھی، اس میں ہماری بہت ایکسپینسو چیزیں تھیں، ہمارے ڈاکومنٹس تھے، ہمارے سیل فون اس کے اندر موجود تھے، اور کافی ساری ایسی اشیاء اس کے اندر موجود تھی کہ اس بیگ کا حاصل کرنا یا لینا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، اور اس معاملے میں ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. تو پھر دوسرے دن جب ہم نے خود اپنے موبائل ٹریس آؤٹ کیے، لوکیشنز نکالیں، مطلب تمام ڈیٹیل ہمیں ملی، تمام ڈیٹیل ہم نے وہاں کی حاصل کی، تو ہم وہاں ایک ایکوریٹ جو لوکیشن تھی، جو ایگزیکٹ لوکیشن تھی، وہاں پہ ہم پہنچے اور پہنچتے ہی ہم اس کے گھر کے اندر گئے. لیکن جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ تمام تر ہماری باتیں پولیس کو ہم ساتھ میں انفارم کر رہے تھے، 15 کو ہم کالز کر رہے تھے اور 15 کو ہر چیز سے ہم نے باخبر رکھا ہوا تھا. تو پھر وہاں سے ہم نے اس عورت کو جو ہے تو ہمارے ساتھ اس نے وہاں پہ بات کرنا ہمارے ساتھ مناسب نہ سمجھا. ہم اس سے بات کرنے گئے تھے کہ آپ ہمارا بیگ واپس کر لیں. تو وہ بیگ چونکہ بہت بدمعاش اور بہت اس طرح کی خاتون تھی جس کو شاید عزت راس نہیں تھی، اور تب وہ ہماری بات ماننے سے انکار کر دی تھی. لیکن الحمدللہ کہ جتنے بھی واقعات ہوئے یا جو اس دوران ہوا یا جو اس عورت کے ساتھ ہماری کنورسیشن ہوئی، ایک تو یہ کہ 15 کو ہم نے انفارم کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے موبائل میں ساتھ ساتھ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے تھے. اچھا، یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ کسی پاورفل شخصیت نے وہاں پر کال کر کے یہ معاملہ جو ہے رفع دفع کروایا. اور کیا میرا معاملہ تھا، میں خود پولیس اسٹیشن گئی تھی، اپنی مرضی سے گئی تھی. وہ عورت نہیں مان رہی تھی، اس کو میں پولیس اسٹیشن لے کے گئی تھی، اور جب میں خود کمپلیننٹ تھی، میں خود کمپلین کرنے گئی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو یا کچھ؟ مجھے میری چیزیں چاہیے تھیں، مجھے اس عورت سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی، مجھے اس عورت کو ایکسپوز نہیں کرنا تھا، مجھے اس عورت کی انسلٹ نہیں کرنی تھی، مجھے سروکار اپنی چیزوں سے تھا، اپنے ڈاکومنٹس سے تھا. باقی اس کو پنش ملتی ہے نہیں ملتی، یا اس کو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یا اس کا کریکٹر کیسے ہے کیسے نہیں، اس سے مجھے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں. اچھا، وہ چیزیں آپ کی لے کے بھاگ گئی، آپ نے FIR درج کروائی اس کے خلاف یا ابھی تھانے میں ہے وہ؟ جی بالکل، ہم لوگوں نے جب وہ ہماری چیزیں وغیرہ لے کے گئی تو ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کیا، اور جب ہم نے پولیس کے حوالے کیا تو چونکہ عورتوں کا معاملہ تھا، وہ بھی ایک خاتون تھی اور میں بھی ایک خاتون تھی، وہ بھی ایک عورت تھی میں بھی ایک عورت تھی، تو پھر وومن اسٹیشن ہمارے لیے بہت بیٹر تھا، کیونکہ ہمارا جو بھی مسئلہ تھا وہ وومن تھانے نہیں سولو کرنا تھا. نہیں، ابھی وہ خاتون کہاں پہ ہیں؟ آپ نے ان کے خلاف؟ بالکل میں ان خاتون کو نہیں جانتی، وہ ابھی تک اس کا کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا میڈیا پہ. وہ کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں، کہاں نہیں ہیں، میرا کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. نہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کے خلاف ان کو تھانے میں لے گئے. جی وہ تھانے میں گئی تھیں، تھانے میں جب گئی تھیں تو وہاں پہ ان سے ہماری چیزیں برآمد کر کے، ان سے ہماری چیزیں دے کے، مطلب لے کے سارا کچھ دے دیا تھا. پھر ہمارے فیملی ممبرس پہنچ آئے تھے، اور ہمارے فیملی ممبرس کو یہ کنسرن تھا کہ ایک عورت ہے اور ایسا نہ کریں. تو ہمارے فیملی ممبر نے ہمیں روکا کہ اس کے خلاف کسی قسم کا وہ نہیں کرنا، اور میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی. ایک عورت تھی، ہمیں اپنی چیزوں سے سروکار تھا، اور اس سے ہماری ساری کی ساری چیزیں مل گئی تھیں، سوائے ایک موبائل فون کے اور ایک واچ کے. باقی ہماری ساری کی ساری چیزیں پولیس نے ان سے لے کے ہمیں دے دی. اچھا، آپ کی اور عائشہ کی تصویر تھانے سے باہر آئی، کافی میڈیا پر بحث جاری رہی کہ یہ جو تھانے سے تصویر تصویریں میرے باہر ساتھ آئیں، گرفتار ہو گئی حریم شاہ. جی میرے ساتھ جو تصویر آئی ہے وہ میری کزن کی ہے، اور مجھے گرفتار تو وہ ہوتا ہے کہ پولیس اگر اسٹیشن میں کوئی لے کے جاتے ہیں. اگر میں پولیس میں اپنی کمپلین بھی کرنے جاتی ہوں تو میرے خلاف اگر منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تب بھی میرے خلاف اگر کوئی اسکینڈل بنا سکتے ہیں تو اس عوام کا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیا ہم ایک لیگل طریقے سے اپنا مسئلہ بھی سولو کرنے نہ چاہیں؟ کیا ہم پھر پولیس اسٹیشن کا سہارا نہ لیں؟ اگر ہم اپنا مسئلہ لے کے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں سے بھی اگر اس طرح کے منفی پروپیگنڈے آپ لوگ کرتے ہو تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں انصاف لینے، یا ہم لوگ کہاں جائیں اپنی مطلب وہ کرنے کے لیے؟ تو میں اپنی کزن کو لے کے گئی تھی، اور وہاں سے جو تصاویر لیک ہوئی ہے یا اس کے ساتھ جو منفی اور جھوٹی باتیں کی گئی ہیں، ان باتوں کا میں کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا بتائیے، ہر کنٹروورسی حریم شاہ کے ساتھ کیوں جڑی ہوتی ہے؟
کنٹروورسی نہیں ہے، میری بات سنیں. اگر یہ اس کو بھی آپ کی کوئی چیز گم ہوتی ہے یا آپ سے کوئی چیز چھین کے بھاگتا ہے تو آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہو، وہاں سے جا کے اپنی چیزوں کا وہ کرتے ہو. اگر آپ کے نام کے ساتھ کنٹروورسی یا آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہو؟ جاہل عوام کا کیا کر سکتے ہو؟ منفی سوچ رکھنے والوں کا آپ کیا کر سکتے ہو؟ کنزرویٹو لوگوں کا آپ کیا کر سکتے ہو؟ اپنے دشمنوں کا آپ لوگ کیا کر سکتے ہو جو کہ پتہ نہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی، اگر آپ کچھ بھی کرتے ہو تو وہ اس کو اسکینڈلز کا نام دیتے ہو. آپ کچھ بھی اچھا کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ منفی پروپیگنڈا کر سکتے ہو. آپ عوام کا کیا کر سکتے ہو؟ ایسے جاہلین کو میں نہ تو جواب دینا گوارہ کرتی ہوں، نہ ایسے جاہلین سے میں کوئی ہم کلام ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ جب کسی جاہل سے واسطہ پڑے تو قالوا سلاما. ان لوگوں کو میں کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن یا کوئی صفائی نہیں دینا چاہتی. جو ایکوریٹ بات تھی وہ میڈیا کے مطلب جو چینلز تھے، جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس نے نیوز کو بہت اچھے سے بریک کر دیا تھا تصدیق کر کے. جو سوشل میڈیا وہ ایک ڈجال میڈیا ہے جس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ وہی لکھتے ہیں بغیر تصدیق کیے اپنی TRP کے لیے. تو اگر ایک انسان اتنے گر سکتے ہیں، اتنے منفی سوچ رکھ کے منفی باتیں لکھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بات کرنا بالکل فضول ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنا یا ایسے لوگوں کو باتوں کا جواب دینا میرے خیال میں ایک لغویات سی بات ہے. جب سوشل میڈیا کے تھرو ہی پاپولر ہوئی ہیں آپ، لیکن آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ یہ دجالی میڈیا ہے، یہ آپ کیوں؟ خود، میں بالکل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں دیکھ رہے، اس میں کون سی صداقت ہے. آپ تحقیق کریں، وومن تھانہ کے اندر جائیں، آپ میڈیا ہیں، آپ وہاں جا کے تصدیق کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. آپ رمنہ تھانہ کے اندر جا سکتے ہیں، آپ میڈیا ہیں، وہاں پہ جا کے تحقیق کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں. لیکن آپ تحقیق اور تصدیق کے بنا کیسے بات کسی کے بارے میں لکھ سکتے ہو؟ کیسے کسی کے بارے میں ایسے منفی پروپیگنڈا کر سکتے ہو؟ اس طرح کی باتیں اگر کرو گے تو وہ تو انتشار ہے، وہ تو دجال ہے. اس کو آپ کیا کہو گے؟ مطلب اس منفی پروپیگنڈے کو آپ کیا نام دو گے؟ مجھے یہ بتائیں. جس عورت نے آپ کے خلاف بھی درخواست دی تھی، جو درخواست ہم تک پہنچی تھی. ہمارے خلاف کوئی اپلیکیشنز نہیں ہیں. اگر آپ کو ہمارے خلاف کوئی بھی، آپ بلکہ ایسا کریں، میں آپ کے ساتھ تھانے میں جانے کو تیار ہوں. وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جا کے وہاں کی SHO سے ملیں، وہاں کی ASI سے ملیں. میں کمپلیننٹ تھی، میں کمپلین درج کرنے گئی تھی. میں اس عورت کو پولیس کے حوالے کیا. میں نے مطلب اپنی اسٹرگل سے، اپنی ایفرٹ سے اس عورت کو پولیس تک پہنچایا اور سارا کچھ میں نے کیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ تو پھر ہم اس طرح سے بھی نہ جائیں کہ سوشل میڈیا ہمارے خلاف کوئی منفی پروپیگنڈا کرے گا یا ہمارے خلاف ہی اٹھ کے وہ باتیں ہوں گی. تو مطلب سوشل میڈیا مجھے ہی تحویل میں لے گا. تو ان باتوں کا میں کچھ نہیں کر سکتی. بلکہ اگر آپ ان میں تو کہتی ہوں کہ تمام میڈیا کے لوگ آئیں میرے ساتھ، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ تھانے میں جانے کو تیار ہوں کہ ایکوریٹ بات کی ہوئی تھی وہاں کے عملے سے میں آپ کو ملوا کے، اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے اور پبلک کے سامنے میں لے کے آنا چاہتی ہوں. آپ چلیں میرے ساتھ. لیکن پلیز خدا را منفی پروپیگنڈا مت کریں. آپ لوگوں نے اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور اس طرح کی منفی باتیں کر کے آپ لوگ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتے. آپ کی انٹینشن درست نہیں ہے، آپ کی باتوں میں صداقت نہیں ہے، تو آپ میرے خیال میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو تھوڑا بہت ہائٹ مل گئی یا تھوڑی دنیا کی اس میں دنیا کی نظر میں اگر تھوڑی بہت پاپولیرٹی مل گئی، لیکن اگر آپ کی انٹینشنز ہی غلط ہیں، آپ کی سوچ ہی غلط ہے، آپ کی باتوں میں ہی جھوٹ ہے، تو آپ مطلب اس کامیابی کو آپ کامیابی کس طرح کہہ سکتے ہو؟ جی، جیسا کہ آپ نے سنا حریم شاہ کا موقف، حریم شاہ نے ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی بالکل انہوں نے تردید کی ہے، اور کہنا تھا کہ وہ ہی کمپلیننٹ تھی، انہوں نے اس عورت کے خلاف درخواست دائر کی تھی، اور ان کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہے وہ اس کو رد کرتی ہیں. سوشل میڈیا ہی جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا محاذ کھڑا کیا ہے. آپ نے حریم شاہ کا موقف سنا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.